کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں جس میں ایک بات ایسی ہے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ آج پورے معاشرے کے اندر پریویل کر گئی ہے. ایک ایسی بیماری کا ذکر کرنے والا ہوں ناظرین جو انتہائی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک. بڑی توجہ رکھیے گا میری بات پہ. میں جس بیماری کا ذکر ابھی کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں شاید خدا نخواستہ یہ بیماری تو ہمارے درمیان موجود ہے, ہمارے اپنے اندر موجود ہے, کسی میں کم ہے کسی میں زیادہ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس بیماری کا وجود آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ بیماری ناظرین اتنی خطرناک ہے, انتہائی خطرناک بھی ہے اور ایسی بھی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے جسم میں, آپ کے وجود میں, آپ کے نفس کے اندر یہ بیماری کس وقت چلی جاتی ہے آپ جانتے ہی نہیں, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس وائرس کے کیریئر ہو جایا کرتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے وہ وائرس آپ کو وہاں لے کے جاتا ہے جہاں پر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خدا نخواستہ انسان اپنی دنیا تو برباد کرتا ہی کرتا ہے, اپنی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جسمانی بیماری کی بات نہیں کر رہا بلکہ میں ایک نفس کی بیماری کی بات کر رہا ہوں. اور بیماری کیا ہے اسے عام فہم الفاظ میں لوگ حسد کا نام دیتے ہیں. حسد, حسد کی بیماری ناظرین آج ہمارے یہاں اتنی پریویل کر گئی ہے, اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس وقت, کس لمحے, کس پل اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, اس وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی تمام تر نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. یعنی ایک حاسد جو ہوتا ہے وہ اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی حسین سی نعمتیں عطا کی ہیں, جو کچھ اس کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اس کو مکمل طور پہ حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے, ہیچ سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی اس کے نزدیک, وہ اس کو کسی جگہ ریٹ ہی نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے, یعنی سامنے والے کے اسٹیٹس پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے فلیٹ پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے کاروبار پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کی جاب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کی کرسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے لباس پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کی آل اولاد پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے بنگلوں پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے حسن و جمال پر اس کی نگاہ ہوتی ہے, سامنے والے کے مقام پر, مرتبے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے. یعنی غرض کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نعمتیں کسی دوسرے کو عطا کی ہوتی ہیں, انسان اپنے پاس موجود تمام نعمتوں کو مکمل طور پہ ہیچ جانتا ہے, حقیر جانتا ہے, اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. اس کے نزدیک وہ بات ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے ناظرین کہ جب انسان اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے, جسے آپ حسد کا وائرس کہتے ہیں, حسد کی بیماری کہتے ہیں, تو اب وہ کرتا کیا ہے, 4 چیزیں کرتا ہے. یہ 4 چیزیں ذرا غور سے سنیے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ کی تقسیم میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس پر ایک کوشچن مارک لگاتا ہے کہ قدرت نے, یعنی اللہ نے معاذ اللہ اس کو یہ کیوں دیا. سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرتا ہے, یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کام, یہ مرتبہ, یہ مقام, یہ دولت, یہ عزت, یہ شہرت, یہ سب کچھ مجھے کیوں نہیں ملا, اسے کیوں ملا ہے. یعنی وہ سب سے پہلے جو کوشچن مارک لگاتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر, اللہ کی عطا پر اور اللہ کی قدرت کو چیلنج کرتا ہے. پہلا کام وہ یہ کرتا ہے. دوسرا جو کام وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے, یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے, کسی کو عزت دی ہے, کسی کو شہرت دی ہے, کسی کو دولت دی ہے, کسی کو گھر دیا ہے اچھا, کسی کو اسٹیٹس اچھا دیا ہے, اس کے پاس اس کی اولادیں موجود ہیں, تو وہ اگر کسی بھی نعمت سے جلنا شروع کرے تو دوسری بات وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی طور سے یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں. تیسرا کام وہ کیا کرتا ہے, تیسرا کام اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں اور چھننے کے بعد یہ نعمتیں مجھے مل جائیں, اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے. اور چوتھا کام وہ کیا کرتا ہے کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے وہ منفی راستہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جادو ٹونے میں لگے رہتے ہیں, مختلف جعلی عاملین کے پاس جاتے ہیں, صرف اس بات کے پیش نظر کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس سے چھن جائے اور چھننے کے بعد مجھے مل جائے. یعنی وہ اپنے ہاتھ سے, یوں سمجھ لیجئے دوسرے لفظوں میں, اپنے ہاتھ سے یوں کہہ لیجئے کہ حسد کی جو ماچس ہے اس سے اپنی نیکیوں کو اور اپنے اعمال کو آگ لگاتے ہیں, بھسم کرنے کے بعد اس کو تباہ و برباد کر دیا کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم حسد سے بچو, کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ناظرین کہ ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کوئی اگر انسان, کوئی مسلمان ہے تو اس کے دل میں ایمان اور حسد ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے بعد
مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک پہ پڑ جاؤ گے، لیکن ہاں مجھے اس بات کا ڈر ضرور ہے کہ تم دنیا کی لالچ میں پڑ کر ایک دوسرے سے حسد کرنے لگو گے۔ آج ناظرین، حسد کی وجہ سے ہم اس حد تک برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں کہ ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ پروردگار نے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا ہے، ہم اس بات پر ضرور ناخوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق میں فرمایا کہ جب بات یہ ہے کہ حاسدین سے حفاظت کی بات کی گئی تو ومن شر حاسد اذا حسد کہہ کے ہمیں تعلیم فرما دی ہے کہ حاسدین کے حسد سے پناہ مانگو، پناہ مانگو۔ یعنی وہ نظر بھی لگایا کرتے ہیں، وہ جادو ٹونے میں بھی پڑا کرتے ہیں، وہ غلط کام بھی کیا کرتے ہیں۔ آج آپ پورے معاشرے میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، اگر آپ کو کہیں کوئی مرتبے میں نظر آئے گا بلند تو فوراً اس کی ٹانگ کھینچنے والے آپ کو 100 لوگ اس کے نیچے نظر آئیں گے کہ کسی طرح سے اس کی ٹانگ کھینچی جائے اور اس کو جو اس کے مقام سے نیچے گرا دیا جائے۔ یاد رکھیے، آپ جس کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا کسی سے بھی آپ حسد میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو ہر وقت ایکٹیو ہے۔ آپ اپنی دانش میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو دبا لوں گا، اس کو روک لوں گا، اس کی ترقی کو روک لوں گا، اس کی شہرت کو روک لوں گا، اس کے مقام کو روک لوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیے آج اس حسد کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بہنوں کے درمیان آپس میں چپکلش شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بہن کسی اچھے گھر پہ گئی ہے، وہ بیاہ کر اگر کسی اچھے گھرانے میں گئی ہے کہ جو پیسے والے لوگ ہیں، اسٹیٹس والے لوگ ہیں، اور کسی بہن کا رشتہ اگر ایک عام مڈل کلاس فیملی میں ہوا ہے تو آپس میں حسد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بھائیوں میں اگر ایک بھائی کو اللہ تعالیٰ نے مقام دے دیا ہے تو دوسرا بھائی فرط حیرت سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے دیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یقین مانیے یہ سوچ اللہ کو ناراض کرتی ہے۔ ذرا ایک تصور کیجئے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، یا کچھ بھی عطا کیا ہے، منصب دیا ہے، کرسی دی ہے، طاقت دی ہے، کچھ بھی دیا ہے، یہ دیا کس نے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے نا، انسان نے تو نہیں دیا۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کو کیوں دیا، یہ سوال جب آپ پیدا کریں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ اللہ کی تقسیم پر سوال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قابل سمجھا، کسی بھی وجہ سے سمجھا، اب اس کو چھوڑ دیجئے۔ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ صاحب میں تو بڑا ٹیلنٹڈ آدمی تھا، میں تو بڑی ٹیلنٹڈ خاتون تھی، مطلب میرے پاس تو بہت صلاحیت موجود ہے، لیکن مجھ سے آگے وہ کیسے بڑھ گیا؟ نہیں، یہ سوال نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نوازا ہے یہ اللہ ہی کے راز ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مقام دیا ہے، کسی کو عزت دی ہے تو اس کی توقیر کیجئے، اس کی عزت کیجئے اور اللہ سے عافیت مانگیے۔ جو اللہ نے آپ کی محنت کے بدلے آپ کو دینا ہے، جو آپ کے اخلاص کے بدلے آپ کو دینا ہے، جو آپ کے نصیبوں میں لکھا ہے، جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ یہ دراصل بنیادی طور پر ابلیسی فلسفہ ہے۔ دیکھیے آسمانوں پر سب سے پہلا جو حاسد تھا وہ کون تھا؟ جانتے ہیں آپ وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، جس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ اور زمین پر جو پہلا حاسد تھا وہ کون تھا؟ وہ قابیل تھا، جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، جس نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا تھا۔ اب قابیل نے حابیل سے حسد کیا۔ اچھا، یہ قابیل اور حابیل میں لوگ بہت الجھے رہتے ہیں کہ حابیل نے حسد کیا یا قابیل نے کیا، تو اس کا بہت آسان سا فلسفہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل جو ہے یعنی قاتل جو ہے وہ قاف سے ہے، 2 نقطوں والی قاف سے ہے، اور قابیل بھی قاف سے ہے یعنی 2 نقطوں والی قاف سے ہے۔ تو یہ آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ ابلیس نے انکار کر دیا، وجہ کیا تھی؟ حسد۔ آسمانوں پر اس نے حسد کیا، زمین پہ اس نے حسد کیا۔ لہٰذا اپنے آپ کو ابلیس کا پیروکار نہ بنائیں، اپنے آپ کو قابیل کا پیروکار نہ بنائیں، اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو اللہ کی عطا پر راضی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، آخری جملہ ادا کر رہا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، جب آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب راضی ہوتا ہے، رب خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، جو کچھ بھی عطا کیا، یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ اس نے اگر آپ کو مثال کے طور پہ بہت لیوش لائف اسٹائل دے دیا ہے، یہ اس کی رضا ہے، اور اگر اس نے آپ کو ایک جھونپڑی میں رکھا ہے تو اس پر راضی رہیے، کیونکہ پروردگار عطا کی ہوئی نعمتوں پر جب بندے کو خوش ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس میں زیادتی کر دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کو ناراض مت کریں اور اللہ کی تقسیم میں لڑائی جھگڑے نہ کریں۔ یہ سوال نہ اٹھائیں کہ اس کو کیا ملا اور کیوں ملا اور کس لیے ملا، یہ میرے رب کی عطا ہے، جس کو چاہا، جیسے چاہا، جب چاہا، جس وجہ سے عطا کر دیا۔ آپ کو جو ملا ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کے لیے سجدہ شکر میں چلے جائیں۔ آخری جملہ ہے کہ جب یہ سمجھنا ہو نا کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو بہت آسان فلسفہ ہے کہ عبادتوں میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں کہ جنہوں نے پوری رات اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی عبادتیں کتنی ہیچ ہیں۔ اور نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، جھک کر دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں
جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں, جو بیچارے ایک لقمے کو ترستے ہیں, جو ایک پل مطلب ایک وقت کھانے کے لیے ترستے ہیں, جن کے گھروں کے اندر ہنڈیاں پوری پوری رات ابلتی ہیں اور ماں دلاسے دے دے کر بچوں کو یہ کہتی ہے کہ ابھی کھانا آنے والا ہے. جب آپ نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں, یقین مانیے اس کے لیے آپ صرف اپنے سجدوں کو طویل کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے اور اس کا شکرانہ ادا کریں گے کہ پروردگار تو نے اس قابل تو کم از کم کیا ہے کہ گھر کے اندر 3 وقت اناج آ جاتا ہے اور ہم اس کو کھا بھی لیتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. آئیے ٹرانسمیشن